الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معجزہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ علماء محققین نے معجزہ کی تعریف کن الفاظ میں بیان کی ہے۔ تو علماء خیر فرماتے ہیں والمعجزۃ ہی الامور الخارق للعادۃ المقرونہ بالتحدی فسمیت معجزۃ لعجز البشر عن الاتیان بمثلہا۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا کہ معجزہ اس امر کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف وقوع پذیر ہو، اور اس کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس کے کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تالیف المباحث الشرقیہ جلدوم کا اختتام نبوت کی خصوصیات بیان کرنے پر کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بہت شرح بسط سے یہ بتایا ہے کہ انسانی معاشرہ اپنی اصلاح اور ترقی کے لیے نور نبوت کا محتاج ہے، اور آخر میں انہوں نے ان ہستیوں کے خواص بھی بیان فرمائے ہیں جن کو مرتبہ نبوت پر فائز کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے علاوہ، یعنی سوائے انسان کے علاوہ دیگر حیوان جو ہیں اپنی اپنی ضروریات کے لیے خود کفیل ہوتے ہیں۔ جتنے بھی جانور ہیں، حیوان ہیں، وہ اپنی اپنی ضروریات کے لیے خود کفیل ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو انسان ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسرے انسانی افراد کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک انسان خواہ وہ عقل و فہم میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہو، تنہا اپنی تمام ضروریات کو بہم نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے مثال دیں، روٹی پکانی ہے تو ایک روٹی پکانے کے لیے 20 افراد کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شخص، غور شروع سے دیکھیں، وہ شخص جو زمین میں ہل چلاتا ہے، وہ شخص پھر جو بیج بوتا ہے، وہ شخص جو کھیت کی آبیاری کرتا ہے، پانی دیتا ہے، وہ شخص جب فصل پک جائے تو اس کو کاٹتا ہے، وہ شخص جو اس کو گہتا ہے۔ جیسے آج کل تو ویٹ تھریشر وغیرہ آ گیا نا، پرانے زمانے میں فصل جو ہے گندم وغیرہ جو ہے وہ رکھ دی جاتی تھی ایک میدان میں، تو اس کے اوپر بیل وغیرہ چلائے جاتے تھے، پھر اس کو جب چورا ہو جاتا تھا اس کو ہوا میں اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک پنجہ سا بنا ہوتا تھا، جیسے ہمارے آج کل یہ مشینوں میں بھی ہے جسے زمین کھودتے ہیں، تو ہوا میں جو توڑی جسے کہہ لیں وہ اڑ جاتی تھی تو نیچے گندم بیٹھ جاتی تھی، پھر وہ صاف کر لیتے تھے، اٹھا لیتے تھے۔ وہ اس طرح گہنا، اس کو کہتے ہیں گہنا۔ وہ شخص جو ان دانوں کو پھر پیستا ہے، وہ شخص جو اس آٹے کو چھانتا ہے، عورتیں، وہ شخص جو پھر گوندتا ہے اس کو، اور وہ شخص پھر روٹی پکاتا ہے اس کی۔ اتنے کثیر سٹیجز ہیں، اتنے کثیر و تعداد انسانوں کا تعاون حاصل ہو تب جا کر ایک روٹی پکتی ہے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان کی دیگر ضروریات ہیں، اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس روٹی کی مثال سے۔ اس لیے حکمائے خیر نے کہا ہے کہ انسان دیگر حیوانوں کی طرح انفرادی زندگی بسر نہیں کر سکتا، اکیلا انسان نہیں رہ سکتا، تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں۔ وہ ایک الگ سٹیج ہے تصوف کی، کسی شاعر کی زبانی ہے، تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں،
پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے، وہ ایک اور سٹیج ہے۔ ویسے عام جو بنیادی انسان کی ظاہر ضروریات زندگی ہیں، وہ انفرادی انسان زندگی اکیلے بسر نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں اور سب کے تعاون سے سب کی ضروریات باہم پہنچتی ہیں۔ جب انسان، اس کو کہتے ہیں مدنی الطبع، یعنی ایک دوسرے کا محتاج ہوگا تو ان کے درمیان پھر لین دین بھی ہوگا۔ اس لین دین میں کسی فریق کی طرف سے اپنے دوسرے ساتھی پر زیادتی اور دھوکہ بازی بھی ہو جاتی ہے، ظلم و تعدی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو، ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور اگر ان بے راہ رویوں کے سامنے بند نہ باندھا جائے تو سارا معاشرہ امن و سکون سے جو ہے عاری ہو جائے گا، ان کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جائے گا انسانی معاشرہ کا۔ ایسی پھر بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو جائے گی کہ کوئی کسی پر اعتماد ہی نہیں کرے گا۔ جب پھر اعتماد ختم ہو جائے گا تو باہمی تعاون کا امکان باقی نہیں رہے گا، انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس معاشرہ کو ہر قسم کے جور و ستم، ظلم و زیادتی، باہمی معاملات میں خیانت، دھوکہ بازی سے محفوظ رکھا جائے، اور وہ صرف اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب ایسے قواعد و ضوابط مقرر کیے جائیں، لاز، ایسا قانون مقرر کیا جائے جن پر ہر فرد اپنے اجتماعی مفادات کے پیش نظر عمل کرنا ضروری سمجھے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے قواعد و ضوابط متعارف کرانے کے لیے پھر کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو ایسی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے جس سے عام انسان بے بہرا ہوتے ہیں۔ عام انسان وہ نہیں ہوتی، خاص انسان ہوتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسی شخصیت ہی ہو سکتی ہے جو اپنے معاشرہ کے سامنے اپنے سیرت و کردار کریکٹریبل ہو، اس کے علاوہ ایسے معجزات ظاہر کرے جو معاشرہ کے کسی فرد کے امکان میں نہ ہوں۔ دوسرے وہ شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کو ہر کوئی آنکھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور اس کی بات کو سن سکے۔ نیز پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ انسانی نسل سے ہو، نوع انسانی کا فرد ہو۔ جب ایسا شخص قواعد و ضوابط مقرر کر کے اپنے معاشرہ کے سامنے اس انداز میں پیش کرے گا کہ اس کے سامنے کسی کو یارائے انکار نہ رہے گا، تب معاشرہ کے سکون کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ اب معاشرہ پرسکون ہے، اور یہی نبوت کا مقصد ہے۔ اور انہی حدود کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ انسانی معاشرہ کو امن و سکون میں رکھا جائے، اس کی خوشحالی اور بہبودی کی ضمانت دی جا سکے۔ پھر جب کوئی شخص امت سے ہی سرکش ہو، کوئی طلب کرے کہ بھئی آپ جو ہمیں راہ ہدایت دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، اس وحدہ لا شریک کا راستہ بتاتے ہیں، تو آپ کو معجزہ دکھائیں۔ تو اس کو پھر نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں جو وہ شخص نہیں کر سکتا، دوسرے شخص نہیں کر سکتے۔ تو وہ عادت کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی مطالبہ کر دیتا ہے کہ جناب یہ درخت کھڑا ہے، اس کو چلا دیں، تو انبیاء اللہ کے اذن سے دعا کرتے ہیں، وہ درخت چل کے پاس آ جاتا ہے۔ سمندر کی لہریں رک گئی تھی نا صرف ڈنڈا مارنے سے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، سمندر کی لہریں رک گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری گزر گئے، فرعون جب درمیان میں آیا تو لہریں آپس میں مل گئی، تباہی چڑھ گئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ اب وقت پورا ہونے کو ہے، تو یہ معجزے کا جو سلسلہ ہے اس کی آج تعریف بیان کی، اس کی مقصد بیان کیے، اس کو ہی اگر سمجھ آئیں تو یہی انسان کے لیے کافی ہے۔ قربان جائیں ایسے علماء محققین پہ، جیسے رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا ہے، کیسی تحقیق کی ہے، جس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہر جاندار انڈیویجول لائف گزار سکتا ہے لیکن انسان انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہر مخلوق کو اپنا محتاج کیا ہے، پھر انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج کر دیا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.